یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں اور ارینجمنٹ موجود ہے اور اللہ کرے کہ ہم ڈیفالٹ قطعی طور پر نہ کریں جو سری لنکا کا ہم حال دیکھ رہے ہیں، مگر جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ فائنینسنگ ارینجمنٹ ہے، آپ نے تو بجٹ میں رکھا ہے نا کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی جا کے پیسے ریز کریں گے۔ اس وقت جو ہمارا کریڈٹ رسک ہے اس پر اتنے مہنگے ریٹس پر تو آپ پیسے نہیں ریز کر پائیں گے، نہ ہی آپ کو مل پائیں گے۔ دوسرا جو دوست ممالک ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو پاکستان کی امداد کرتے ہیں وہ ظاہر ایک فارن پالیسی ٹول کے طور پر کرتے ہیں۔ اگر انہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ حکومت ہی ہلی ہوئی ہے، آج گئی کہ کل گئی، پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو وہ پیسے بھی مل پائیں گے۔ تو یہ جو آپ اتنا کانفیڈنٹ ہیں، کیسے ہوگا؟ یہ بین الاقوامی مارکیٹ سے بھی نہیں پیسے ریز کر پائیں گے، دوست ممالک بھی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کی حکومت تو آتی جاتی رہتی ہیں، 70 سال 75 سال میں کوئی 20 وزرائے اعظم آ چکے ہیں، لیکن ریاست پاکستان تو یہیں رہے گی نا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ریکوٹیک کا جو ہے وہ کل ایک انویسٹمنٹ کی ہم نے بات کری ہے، یہ بیرک گولڈ انویسٹمنٹ کرے گا انشاءاللہ، اور پتہ نہیں $4 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ کل اس کے صدر بھی آئے تھے، بیرک گولڈ کے CEO بھی آئے تھے۔ یہ ایگریمنٹ تو عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا تھا، شوکت ترین صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین تھے جب انہوں نے $900 بلین پیمنٹ کری وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب میں آیا تو میں نے ادھر سے سیملیسلی پک اپ کر لیا، جہاں سے شوکت ترین صاحب نے چھوڑا تھا وہاں سے میں نے پک اپ کر لیا۔ اور کل بھی میں نے ان سے کہا کہ بھائی تمہارا جو معاہدہ تھا وہ ریاست پاکستان سے ہو رہا ہے، حکومت پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حکومت آئے گی یا جائے گی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ لوگ تھوڑے سے تذبذب کے شکار میں ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر صرف ڈالر کی مارکیٹ میں خلل آتا ہے، روپے کی مارکیٹ ڈالر میں مسئلے میں ہوتی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہ ڈالر کا مسئلہ ہے، لیکن سٹاک ایکسچینج بھی اگر اس میں بھی پریشانی آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اوور آل انسرٹنٹی ہے مارکیٹ میں۔ اگر ادھر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیٹرول پھر سے سستا کر دوں گا، تو لوگ بول رہے ہیں کہ یار یہ کس طرف ملک جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ انسرٹنٹی ہے، لیکن میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ فنڈامنٹل ہماری معیشت کے جو ہیں وہ 4 مہینے سے آج بہت بہتر ہیں۔ اور سب اگر آج بہتر ہے تو ریفلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، اور جب ریفلیکٹ نہیں ہوں گے تو میں بتا دیتا ہوں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ ابھی جب آپ 1 اگست کو آپ کو روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے آپ پر 15 سے 20 روپے کا پریشر پڑ جائے گا تیل کی قیمتیں بڑھانے کا۔ اس کے بعد کیونکہ ہم فیول بھی امپورٹ کر رہے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ جو کاسٹ ہوگی بجلی کی قیمتوں میں وہ عوام کو مہنگی لگ کے آئے گی۔ پھر آپ کے کیونکہ معاہدے ڈالرز میں ہیں، آپ نے ابھی IMF سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے بجلی کی بیس پرائس بڑھانی ہے، اس کا اور الگ پریشر آ جائے گا، تو مہنگائی کے الگ پریشر ڈیولپ ہو جائیں گے اگر یہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہے ہوں گے جن فنڈامنٹلز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ سالڈ ہے۔ دیکھیے، ایک جو مسئلہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اسٹکی ویجز، کہ اگر مہنگائی ہوتی ہے تو قیمتیں پہلے بڑھ جاتی ہیں، تنخواہیں بعد میں بڑھتی ہیں، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس سے درمیانے طبقہ جو ہے مڈل کلاس اس کو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن جو فیصلے عمران خان نے نہیں کیے تھے کہ اگر آپ $1500 کا گیس پہ سرکولر ڈیٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ اس کا کوئی سدے باب نہیں کرتے، آپ 21% 20% SSGC کے اندر UFG کرتے ہیں، ان اکاؤنٹڈ فار گیس، آپ 200 ارب روپے کا SNGPL میں نقصان کرتے ہیں سالانہ، لیکن سدے باب نہیں کرتے، تو پھر پاکستان یہاں پہنچتا ہے۔ اگر آپ $1500 کا نقصان کر دیتے ہیں، پاور سیکٹر کے اندر ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بڑھا لیتے ہیں لیکن اس کا سدے باب نہیں کرتے، تو پھر پاکستان یہاں پہنچتا ہے۔ اگر آپ 20,000 ارب روپے سے مسقوم کا قرض بڑھا لیتے ہیں لیکن ٹیکس ٹو GDP کم کر دیتے ہیں، بجٹ ڈیفیسٹس ہائی کرتے ہیں، تو پھر یہ قوم یہاں پہ پہنچتی ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 3 مہینے کی نئی حکومت ہے اور ٹوٹل 1.5 سال کی میکسیمم حکومت ہے، ہم نے یہاں پہ 120 روپیہ جو ہے وہ ڈیزل کا بڑھایا جب ہمیں بڑھانا پڑا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو 40 روپے کم بھی کیے، لیکن 120 روپے ہم نے ڈیزل کے بڑھائے، ہم نے 90 یا 100 روپے پیٹرول کے بڑھائے، ہم نے ایک مشکل ترین IMF سے سودا کیا اور ہم نے اس پہ وقت ضائع نہیں کیا۔ میں وزیر بناؤں اس کے دوسرے دن میں جو ہے صرف 1.5 دن آفس میں رہا ہوں اور دوسرے دن کی رات کو میں چلا گیا تھا IMF کی طرف۔ یہاں پہ ایک پرابلم ہے، سارے کام آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک کی ٹائم لائن آپ نے بتائی وہاں تک تو آپ نے وقت ضائع نہیں کیا، آپ چلے گئے تھے IMF کے پاس، مگر اس IMF سے ملاقات کے بعد ایک پریس ریلیز آئی جس میں لکھا تھا کہ انفنڈڈ سبسڈیز کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ وعدہ تو کر کے آ گئے تھے IMF کے ساتھ، آپ اپنی پارٹی سے کرا نہیں پائے تھے وہ کام۔ اب جبکہ آپ کی پارٹی نے حکومت میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ پنجاب بھی چلا گیا ہے، صرف مرکز میں آپ کے پاس حکومت ہے، سارے انپاپولر فیصلے آپ کے حصے میں آئیں گے، نہ کہ صوبوں کے حصے میں آئیں گے۔ آپ کی پارٹی کرے گی اب وہ مشکل فیصلے جو آپ نے IMF پروگرام بحال کرانے اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کرنے ہیں؟ بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے فیصلے ہوں گے، اگر مستقبل میں پیٹرول کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ میں نیچے نہیں آتی تو وہ بڑھانے ہوں گے۔ یہ مشکل فیصلے اب آپ کر پائیں گے؟ آپ کو آپ کی پارٹی کرنے دے گی؟ دیکھیے، یہ میرا ایمان ہے
کہ یہ ملک نے ہم کو اتنی عزت دی ہے اور اس ملک کے لیے ہم کو کام کرنا چاہیے، اور یہ اگر ہم کام نہیں کر سکتے تو پھر کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر میں یہ فیصلے نہیں کروں گا تو میں وزارت چھوڑ دوں گا، اس میں کوئی وہ زبردستی نہیں ہے، اور اگر ہماری پارٹی یہ کام نہیں کرے گی تو ہماری پارٹی حکومت چھوڑ دے گی۔ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت کریں گے، اس دن ہم نے تمام مشکل فیصلے لیے، مطلب دس کنٹری ہیز گیون اس اے لاٹ، ہم سب کو، اور یہ وی او دس ٹو دس کنٹری۔ یہ دیکھیں آپ سری لنکا میں دیکھیے کیا حال ہوا ہے شاہزیب بھائی، ایک جنریشن پیچھے چلے گئے ہیں، 3000 روپے گیلن پیٹرول مل رہا ہے، لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، ہسپتالیں بند ہیں، وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ 4 دن تک لائنوں میں لگی ہوتی ہیں کوکنگ گیس کے لیے، 10 دن کی پیٹرول کی لائن ہے۔ میں میرے پاکستان کا یہ حال نہیں کروں گا، تو جب تک میں اس ملک کا وزیر رہوں گا، وزیر خزانہ رہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسلم لیگ نون کی حکومت رہے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے، اور مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو کریں گے، جتنے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے کریں گے، لیکن اس ملک کو ڈیفالٹ پر نہیں جانے دیں گے، یہ میرا وعدہ ہے پاکستان کی عوام۔ مگر آپ بطور فائنانس منسٹر خود بھی نہیں سمجھتے کہ بہتر ہے کہ نیا مینڈیٹ لے کے آئیں؟ اتنے مشکل فیصلے ہیں کہ بہت مشکل ہو جائے گا کرنا، پولیٹیکل کیپٹل اس وقت لوز کرنا جبکہ الیکشن ایئر ہو رہا ہوگا، اور آپ کو آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی بڑے پرابلمز آئیں گے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک نیا مینڈیٹ لے کے آئیں بجائے اس کے کہ اسٹک کیا جائے اس بات پہ کہ نہیں جی ہم نے ہر حال میں اپنا ٹائم پورا کرنا ہے؟ دیکھیے میں اب اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایگریمنٹ ہم نے آئی ایم ایف سے نیگوسیٹ کیا ہے، جس پہ اگلے 2-4 دنوں میں چند دنوں میں سائن کر کے بھیجوں گا ایگریمنٹ، وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس وقت اس کو فالو کرنا منوان بہت ضروری ہے، اور آئی ایم ایف سے وہ فالو کروانا بھی بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہم کو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت چلتی رہے گی تو یہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے 3 صوبے ہمارے پاس نہیں ہیں، شاید پنجاب نہیں ہوگا ہمارے پاس، شاید ہوگا، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہو پنجاب تو میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو یہاں چلنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی اور حکومت آ جاتی ہے وہ بھی ہمارے ملک کی حکومت ہوگی، اور اگر کوئی کیئر ٹیکر آئے گا تو میری ان سے بھی استدعا ہوگی کہ جو ایگریمنٹ میں نے سائن کیا ہے اس پہ آپ پورا منوہن عمل کریں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کریں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ اتنے میچیور لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے بیٹھیں گے اس دفتر میں جدھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ منصب سنبھالیں گے، یہ قلمدان سنبھالیں گے، ان کو یہ ملک وی او دس ٹو دس کنٹری، مگر ملک کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم صحیح کام کریں۔ کیونکہ آج سلیمان شہباز نے بھی کہا ہے کہ یہ اس وقت نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں یہ سارے فیصلے کہ پاسبلٹی ہے کہ آپ لوگ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرا کے پھر الیکشن میں چلے جائیں اور کیئر ٹیکر اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہو، اس بات کی پاسبلٹی ہے، اور آئی ایم ایف بھی اس بات کے لیے راضی ہوگا۔ دیکھیے سب سے جو آئی ایم ایف نے اس وقت جو بات تھی، سیدھی سیدھی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ اس وقت جب اگر ہم چلے جاتے اور کیئر ٹیکر آ جاتا شروع کے اندر، جو پہلے 2 ہفتے میں ہم جب جانے کی بات کر رہے تھے، تو اس وقت یہ ڈر تھا کہ اگر ہم چلے جاتے اور آئی ایم ایف اگر کیئر ٹیکر آئے گا تو آئی ایم ایف کیئر ٹیکر سے نیا پروگرام نیگوسیٹ نہیں کرے گا اور نہ پرانا پروگرام ریویو کرے گا۔ اب جب کہ میں یہ پروگرام پورا ریویو کر چکا ہوں اور پروگرام ریوائیو کر چکا ہوں، اور 1 سال کا پروگرام ہے یہ آپ کے پاس، تو اب تو کسی کیئر ٹیکر کو آ کے نیا پروگرام وہ نہیں کرنا نیگوسیٹ، صرف اس پہ عمل کرنا ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ اب بھی یقین دلا رہا ہوں کہ اس وقت تک جہاں تک میری اطلاع ہے حکومت انشاءاللہ تعالیٰ اپنا وقت پورا کرے گی، اور یہ جو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جب تک یہ حکومت رہے گی اور ہم یہاں پہ موجود ہوں گے، جب تک میرے پاس یہ قلمدان ہے، پاکستان کوئی بھی مشکل فیصلہ ہوگا وہ ہم ضرور لیں گے۔ اور یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے ہماری پارٹی میں میٹنگ ہو چکی ہے، ہماری کولیشن کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ میں تو 10 سال ہوئی ہیں مجھے سیاست میں، 10-12 سال ہوئے ہیں، باقی لوگوں کو تو بڑے سال ہو گئے ہیں، یہ 40 سال سیاست کر رہے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ جب آپ یہ مشکل فیصلے لیتے ہیں، جب پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں اور مہنگائی آتی ہے تو اس سے الیکٹورل مسئلے ہوتے ہیں، ہم تو یہ جانتے پوچھتے ہوئے لیں گے۔ لیکن جب ہم عمران خان کو برا کہتے تھے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے کہ اس نے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا، بارودی سرنگیں بچھا دیں، اس نے اپنی قیمتیں خرید سے سستا پیٹرول بیچنا شروع کر دیا، آئی ایم ایف کا خود کا کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا، تو اگر عمران خان کو آپ ایک طرف سے برا کہتے ہیں تو پھر آپ کو تو صحیح کام کرنا چاہیے، اور اگر ہم صحیح کام نہیں کر سکتے تو پھر اس کو برا کہنے کا ہمیں کیا اختیار ہے؟